کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو۔ تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے، صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا سن فریاد پیرا دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھر نہیں ہے۔ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، اور سرکار کو پتہ نہیں، سانوں نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے، اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے۔ جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں، لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی، حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے، حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ، جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا،
جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے, پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے, وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے. چوتھی رکعت میں بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا.
اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے۔ اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا، یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا، نہیں، انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی۔ اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جو ہاتھ چھوڑ کے۔ ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی، ہاتھ چھوڑنا بھی۔ تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا۔ تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے۔ جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا، جی دکھا دیا ہے، اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں اغلن، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے۔ جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا، لاجیکل ہے۔ یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا۔ باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں کٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی یا رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو۔ تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے، صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت۔ امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، 8 سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے۔ ہمارے قریبی دوست تھے، وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے۔ میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں، G10 4 میں۔ جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی
तहकीक में पढ़ गए, वो वहीं के रहने वाले थे। जब तहकीक में पढ़े तो हमारे घर के करीब एक देवबंदियों की मस्जिद भी थे, कभी हम नमाज वहां पढ़ते रफुल इजदैन से शुरू कर दी, लेकिन नमाज में आपको पता है सबके पीछे पढ़ता हूं। एक नमाज देवबंदियों के पीछे पढ़ते थे, फजर की अहले हदीस के पीछे पढ़ते थे, मगरिब इशा की कभी बरेलवियों के पीछे, कभी देवबंद के पीछे। वहां के मुफ्ती को खटका लग गया, उसने कहा चलो ये तो गुमराह हुए हैं, ये तो आउटसाइडर हैं। जो G10 का रहने वाला है ना बंदा, जिसका अपना जाती घर था वहां पे, जद्दी पुश्ती, जो इनका दोस्त है, इसको तो हम कायल करें। उसने एक किताबचा दे दिया उसे, रफुल इजदैन के खिलाफ ना, कि नमाज का हनफी तरीका सही है। वो किताबचा मेरे पास लेके आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मतलब वो जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो खुशी से फूले ना समाऊं। उसने पहली हदीस पता क्या लिखी हुई, कानों तक हाथ उठाने का सबूत, तो कानों तक तो हम भी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हदीस लिखी मालिक बिन हुवैरिस वाली, मुस्लिम शरीफ से। और हदीस लिखी कि मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम को देखा कि जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। मेरा दिल करे मैं तो लुडियां पावा, हाँ मैं ऐसे ही रुक जाके तो किताब टुरनी नहीं। ये हदीस मैंने कहा मैं ओरिजिनल ना देवबंद और बरेलवियों की किताब मुस्लिम शरीफ जो तर्जमे के साथ है उसमें से तुझे दिखाऊंगा और तूने खुद रफ़ा इदैन शुरू कर देना है। कहता कैसे? मैंने कहा ये देख, इन्होंने आधी हदीस लिखी हुई है, इसके आगे लिखा हुआ है जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। ये मालिक बिन हुवैरिस भी तुम्हारी पूरी नमाज का तरीका है, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। हमें और क्या चाहिए? अच्छा, वो किताबचा लेके ना वो देवबंद के मुफ्ती के पास पहुंच गया। ये इन मुफ्तियों का, ये दलील के जो बेताज बादशाहों का इल्मी लेवल ये होता है। वो जब वहां पे पहुंचा ना, उसने कहा ये आपने जो हदीस लिखी है ये आपने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी है? उसने कहा ये तो बहुत बड़े आलिम दीन की किताब है, यकीनन ये लिखा होगा। उन्होंने कहा लिखा तो जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ, इसके आगे तो कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने कहा ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ये देखो मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि जब नमाज शुरू करते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। तो ये इसने आधी हदीस क्यों लिखी है? इसके बाद कोई गुंजाइश रह गई थी, लेकिन जब अल्लाह ताला खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, दिलों पर, आंखों पर, कानों पर मोहर लग जाए, जो सूरतुल बकरा में आया और सूरतुल अनाम में आया कि हम इनके दिलों को और आंखों को हक कबूल करने से फेर देंगे। जैसा कि पहली दफा जब इन पे हक खुला था ना तो इन्होंने हक से इनाद किया था, अब हम इनके ऊपर मोहरें लगा देंगे। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और ये अब ऐसी गुमराही में पड़ जाएंगे अगर आसमान से फरिश्ते इनके सामने नाजिल हों और मुर्दे कब्रों से निकल के इन्हें बताए ना कि आखिरत होने वाली है और क़यामत का तमाम मंजर इनकी आंखों के सामने आ जाए, तब भी ये ईमान नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है। और यही हुआ उसके साथ। वो कहता है कि जी हमने ये आधी हदीस इसलिए लिखी है कि ये हमारी दलील थी। उन्हें कहा यार हदीस तो पूरी दलील होती है, आधी तो नहीं। ये तो उलमा यहूद वाला काम किया है। अफा तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को छोड़ते हो। और फिर अल्लाह ने कहा इसकी सजा है कि दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत का बड़ा अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और दुनिया में देख ले मेरे हाथों इनकी क्या जिल्लत हुई है। इन्होंने पिछले 1000 साल में जितनी इज्जत कमाई थी ना, पिछले 10-12 साल में उससे ज्यादा जिल्लत कमा चुके हैं। मेरा एक नारा इनको ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। देख ले जिल्लत कमाई है इन्होंने। तो वो उसका भी दिफा कर रहा है। वो कह रहा है जी हमने बस उतना ही लिखना था जो हमें दलील चाहिए, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि कानों तक हाथ उठाने हैं। उन्होंने कहा जिस जगह से साबित कर रहे हो उधर से तो पूरी बात लोगे। ये हो सकता है कि आप कुरान से आधी बात लें कि नमाज के करीब मत जाओ, और आप कहें कि मैंने यही बात साबित करनी थी कि नमाज कोई जरूरी नहीं। हम कहेंगे आगे लिखा है जब तुम नशे की हालत में हो, यही कहेंगे ना। तो ये करते हैं। और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे आधे क्लिप काट के ना मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बारहा बताया है कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो घर तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगे तो मैं
ذہن رکھیو, بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. جتنا بولو گے, جتنا چیخو گے, کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا. آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی, یہ تو یہ کہہ رہے تھے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے, اور ذلت کی موت ہوتی ہے, جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے. الحمدللہ. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.